قرآن کا فیصلہ ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز انسانیت کو نفع دیتی ہے۔ اسلام لائک اینی ادر ریلیجن ایک پرسنل میٹر نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص خطے، جغرافیہ، فرقے، گروہ کے لیے ہی نبی بن کر تشریف نہیں لائے۔ اللہ رب العالمین ہے، القرآن ذکر للعالمین ہے، کعبۃ اللہ ہدی للعالمین ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام گلوبل ہے، ایٹرنل ہے، یونیورسل ہے، اور دا لاسٹ ہے۔ اس پیغام اور رسالت کے بعد اب کوئی نبوت اور رسالت اس دنیا کو اپنے نور سے منور کرنے والی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ وقال وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا رَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو اہل قلب و نظر کی اس مجلس ذکر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں دلوں کی زندگی عطا فرمائے، اور اپنے اسم جلالت، اسم اعظم کے ذکر سے ہمارے دلوں کو بھی اس نقش بندی فیض سے اپنے ذکر سے جاری فرمائے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے سلسلہ عالیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جن کی مجلس کے طفیل اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کی برکت سے دلوں کو ذکر سے جاری فرما دیتا ہے، اور ان مشائخ کو نقش بند اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف انسان کے ظاہر کو اللہ کے ذکر میں شاغل نہیں کر دیتے، بلکہ اللہ کے نام کی ضرب سے انسان کے دل پر اللہ کا نام نقش کر دیتے ہیں، اسی لیے انہیں نقش بند کہا جاتا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو اس نقش بندی نسبت کے حامل ہیں، انہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مشائخ کامل کی برکت سے ایک ایسے سلسلے سے انہیں جوڑ دیا ہے کہ جن کی مجلس میں حاضر ہونا غافل کو شاغل، اور جو اللہ کی نعمتوں سے ناشکری کرتا ہو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنا دیتے ہیں۔ اور اسی لیے امام مسلم نے اس حدیث قدسی کو رقم کیا کہ جب اہل ذکر کی مجالس منعقد ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ اے رب کریم، ان میں آنے والا ایک بندہ ایسا بھی تھا جو کسی دنیاوی غرض سے ان اللہ والوں کے پاس آیا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم القوم لا یشق بہم جلیسہم، یہ ایسا اولیاء کا گروہ ہے کہ جو ان کی مجلس میں بیٹھ جائے، ان کا ہم نشین ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی شقاوت کو سعادت میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ مجلس اولیاء اور عارفین کی مجلس ہے، اور صوفیہ کا مزاج علم ظاہر کے علماء سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ رہا کہ جو شخص ان پر پوری زندگی لعنت ملامت کرتا، اگر اس کا وصال ہو جاتا تو آپ 70,000 مرتبہ کلمہ توحید و رسالت پڑھ کر اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو مشائخ کے ہاں محبت ہے، پیار ہے، ذوق ہے، جذبہ ہے، جنون ہے، عشق ہے، اور یہاں آپ کو وہ برکات ملتی ہیں جو عموماً علماء ظاہر کے ہاں آپ کو نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور یاد رکھیں کہ یہ آج کی محفل سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سالار امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عنوان سے معنون ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ انشراح صدر آپ کو مدارس سے نہیں ملے گا، یہ صوفیہ کی جوتیاں اٹھانے سے نصیب ہوتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فہو علی نور من ربہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی جناب سے اسے نور عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب یہ نور عطا ہو جائے تو پھر یہ نور انسان کی بصارت میں ہوتا ہے، انسان کی بصیرت میں ہوتا ہے، انسان کی سماعت، ہاتھوں کی گرفت اور قدموں کے چلے جانے میں یہ نور ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پھر اس دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اب بتایا جا رہا ہے کہ جن کے قلوب کو انشراح صدر نصیب نہ ہو تو اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت کے باعث ایسے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اولئک فی ضلال مبین، اور جب کوئی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے فانساہم ذکر اللہ، اور شیطان ذکر خدا کو بھلا دے تو فرمایا ایسا شخص پھر سری گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ ابو الفضل کی آئین اکبری پڑھ کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حلال اور حرام کے فرق کو مٹا دینا۔ میں بہت اہم نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بالخصوص علماء اور مشائخ کی توجہ چاہیے۔ ایک ایسا دور کہ جب حلال اور حرام کی تفریق کو مٹا کر اباحیت پسندی کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہو، طریقت اور تصوف کے نام پر شریعت کو نعوذ باللہ لوگ ترک کر رہے ہوں، وحدت الادیان اور ریلیجیس پلورلزم کے نام پر اسلام اور ہندوازم کو ملا کر ایک نیا مذہب تخلیق کیا جا رہا ہو، ایسے وقت میں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نعوذ باللہ دین اسلام کی عمر محض 1 سال 1000 برس قرار دے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو نعوذ باللہ من ذالک
آؤٹ ڈیٹڈ قرار دے کر ایک نیا دین متعارف کروایا جا رہا ہو، ایسے وقت میں مجدد الف ثانی نے تجدد فی الدین نہیں بلکہ تجدید دین کا کار عظیم سر انجام دیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ انسان میں یہ استعداد اور صلاحیت کب پیدا ہوتی ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ امام حاکم بیہقی شعب الایمان میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام، کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا ادخل اللہ نور القلب انشرح وانفسح، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اپنے نور کو داخل کر دیتا ہے تو فرمایا اس کا دل انشراح اور انفساح کے ساتھ لامتناہی وسعتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت، فرمایا جس کا دل دنیا سے ہٹ کر آخرت میں لگ جائے، دھوکے کی دنیا سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام رکوع اور سجود میں لگ جائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے تو جان لو کہ اللہ نے اپنا نور اس کے دل میں داخل فرما دیا ہے۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی وہ فیض ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان مشائخ نقشبند کو عطا فرمایا ہے۔ امام ربانی ایک مکتوب میں متعدد مقامات پر آپ نے یہ فرمایا کہ اس سلسلہ عالیہ کی ابتدا میں دیگر سلاسل کی انتہا ہے۔ اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ابتدا میں دیگر سلاسل کی انتہا ہے۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر سلاسل کی انتہا دیگر صحابہ کرام پر ہوتی ہے، لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی انتہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کر ہوتی ہے۔ اور پھر حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَوِدْتُ زِنَا ایمان ابی بکر مع امتی لرجہا، اگر میرے صدیق اکبر کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میری پوری امت کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو فرمایا میرے صدیق اکبر کا ایمان بھاری ہو جائے گا، میرے صدیق اکبر کا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چلتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھ گیا، چلتے ہوئے آگے بڑھ گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو تنبیہ فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا یا ابا الدرداء ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر۔ کیا فرمایا کہ اے ابو درداء، انبیاء اور مرسلین کے بعد جتنے لوگوں پر بھی ازل تا ابد سورج طلوع یا غروب ہوا ہے یا ہوگا، ان میں سے کوئی ابو بکر صدیق سے افضل نہیں ہے۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا دور وہ زمانہ ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ سلطنت عثمانیہ سلیمان ذیشان
سلطان سلیم کا دور ہے، یورپ میں آسٹریا اور ہنگری تک مسلمانوں کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، مصر، عراق، ایران اور یمن میں بڑی بڑی مملکتیں قائم ہیں، ایران اور خراسان میں صفوی خاندان حکومت کر رہا ہے، اور 10ویں صدی کے آغاز تک لودھی خاندان کی ہندوستان میں حکومت ہے، اور آخری حکمران ابراہیم لودھی کو ظہیر الدین محمد بابر نے قتل کیا، اور پھر بتدریج بابر، نصیر الدین ہمایوں، اور بالآخر 963 ہجری میں اکبر تخت نشین ہوا۔ اب یہ وہ دور ہے جب الحاد ایک ایسے رنگ میں علماء اسلام کے سامنے ہے کہ اس دور کے اتنے بڑے علماء کے سواطع الالہام بغیر نقطوں کے لکھی جانے والی تفسیر ہے، غیر منقوط تفسیر ہے۔ اس کا ایک نسخہ ہمدرد یونیورسٹی میں بھی ہے، آپ جا کر اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اتنے بڑے جلیل القدر علماء، لیکن اس عہد میں وہ اکبر اور جہانگیر کے سامنے نعوذ باللہ سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ رخصت پر عمل کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کی طرح اپنی ننگی پشت پر کوڑے کھانے والے علماء کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات میں علماء کی 2 قسمیں فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک علماء دنیا دار ہیں اور ایک علماء آخرت ہیں۔ یہ نصیحتیں میرے اپنے لیے ہیں۔ مجدد صاحب کے ان مکتوبات کو ہم جب سنیں تو سراپا گوش بن کر سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی علم ہمیں ان مشائخ اور علماء کی صحبت سے عطا کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم علماء دنیا کی کیٹیگری میں فال کرتے ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لم ينفعه اللہ بعلمہ۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے شدید ترین عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم نے اس کی اپنی ذات کو نفع نہ دیا ہو۔ کیا ہمارا علم نافع ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو چیز انسانیت کو نفع دیتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اسلام لائک اینی ادر ریلیجن ایک پرسنل میٹر نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص خطے، جغرافیہ، فرقے، گروہ کے لیے ہی نبی بن کر تشریف نہیں لائے۔ اللہ رب العالمین ہے، القرآن ذکر للعالمین ہے، کعبۃ اللہ ہدی للعالمین ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام گلوبل ہے، ایٹرنل ہے، یونیورسل ہے، اور دا لاسٹ ہے۔ اس پیغام اور رسالت کے بعد اب کوئی نبوت اور رسالت اس دنیا کو اپنے نور سے منور کرنے والی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے شدید ترین عذاب انہی لوگوں کو ہوگا۔ تو اپنے آپ کو نافع بنانا چاہیے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تو تعریف یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے لوگ مقابلہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تعلیم دینا اور فتویٰ لکھنا اس وقت فائدہ مند ہے جب خالص اللہ ہی کے لیے ہو، حب جاہ، حب ریاست، مال، شہرت کی آمیزش سے خالی ہو۔ اور اس کی خالی ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہو لیکن دنیا اس کے دل میں، بآواز بلند بولیں،
دنیا اس کے دل میں نہ ہو. فرمایا دنیا اور مافیہ سے بے رغبت ہو اور وہ علماء جو اس میں مبتلا ہو جائیں تو فرمایا یہ وہ علماء ہیں جو علماء دنیا ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ علماء جو جاہو ریاست اور مال و شہرت کی حجت اور محبت سے آزاد ہوں. کیا فرمایا؟ حب جاہ، حب ریاست، دولت، فرمایا اس کی حب سے آزاد ہوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہ علماء آخرت ہیں، انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہیں، اور مخلوقات میں سب سے بہتر یہی علماء ہیں. فرمایا کل قیامت کے دن ایسے علماء کے قلم کی سیاہی جب شہداء کے خون کے ساتھ وزن کی جائے گی تو ان علماء ربانیین کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون پر بھاری ہو جائے گی. فرمایا انہی علماء کے بارے میں حضور نے فرمایا نوم العلماء عبادت، ان کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے. اور مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ خوبصورت بات پر اس مکتوب کو ختم کیا ہے. فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا کہ مردان خدا تو وہ ہیں کہ جب وہ تجارت کرتے ہیں یا لین دین کرتے ہیں تو فرمایا یہ تجارت، یہ لین دین انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. اور پھر آپ خواجہ نقشبند کا یہ قول لکھتے ہیں، مشائخ نقشبند کی تعلیم ہے کہ ہوش در دم، اپنے ہر سانس پر تم ہوش کے ساتھ نظر رکھو، کہیں کوئی سانس اللہ کے ذکر سے غفلت میں تو نہیں نکل رہا. نظر بر قدم، تمہاری نظر اٹھنے والے ہر قدم پر ہو، کہیں یہ قدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے. اور خلوت در انجمن، اگرچہ تم انجمن میں بیٹھے ہو، بزم میں ہو، لیکن تمہارا دل اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مشغول ہو. تو فرماتے ہیں کہ خواجہ نقشبند نے فرمایا کہ میں نے مینا کے بازار میں ایک تاجر کو دیکھا، ایک بزنس مین، ایک تاجر کو دیکھا. فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اس دور میں 50,000 دینار کا کاروبار کیا. کتنے دینار کا؟ آواز بلند بولیں، 50,000 دینار کا کاروبار کیا. فرمایا میری نگاہ اس کے قلب پر تھی، اللہ کی قسم اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوا. ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل نہ ہوا. یہی وہ مجددی فکر ہے کہ جب علماء اور طلباء میں جب دل اللہ کے ذکر سے اس طرح زندہ ہو جائے تو انسان دوسروں کے عیوب دیکھنے کے بجائے پھر اسے صرف اپنی ذات ہی نظر آتی ہے اور وہ اپنی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے. مجدد صاحب نے مکتوب نمبر 53 ہے، فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ نے ابلیس لعین کو دیکھا، فارغ اور بیکار بیٹھا ہوا تھا، کوئی کام نہیں، آرام سے سکون سے ابلیس لعین فارغ اور بیکار بیٹھا تھا. تو اس اللہ والے نے اس کا سبب پوچھا تو ابلیس نے جواب میں کہا کہ اس وقت کے علماء سو میرے کام میں لگے ہوئے ہیں، بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے وہی کافی ہیں. ہمیں اپنے دامن میں دیکھنا چاہیے کہ کتنے داغ ہیں. میں اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. مجدد الفسانی کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ الحاد، ریلیجیس پلورلزم، مذہبی تکثیریت، اباحیت پسندی، اسلام اور ہندوازم کو ملا کر ایک نئے مذہب کی تخلیق. سادہ لفظوں میں اگر میں ایک جملے میں آپ سے کہنا چاہوں تو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت پوری امت مسلمہ کے لیے
سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی عالمگیریت، جامعیت، آفاقیت، ابدیت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا آخر ہونا، اس کا انکار، اس کی توہین، اور نعوذ باللہ من ذالک اس سے متعلق کنفیوژنز کو پیدا کرنا ہے۔ یہ ڈسیپشن کا دور ہے، ڈس انفارمیشن کا دور ہے، اور اس کو فورتھ اور ففتھ جنریشن وار کا دور کہا گیا ہے، جہاں سائیکولوجیکل انفارمیشن وار فیئر کے ذریعے سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ دشمن بہت تیزی کے ساتھ آپ کی فرسٹ جنریشن کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ فرسٹ لیئر آف یوتھ ہے، تباہ کر رہا ہے نہیں بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ تباہ کر چکا ہے۔ اور میں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں یہاں علماء اور مشائخ تشریف فرما ہیں، اس وقت امت مسلمہ کو، اہل پاکستان کو خاص طور پر، اتنے بڑے فتنوں کا سامنا ہے جس کا سامنا 14 صدیوں میں امت مسلمہ کو شاید کبھی نہیں کرنا پڑا۔ ہم بظاہر خود کو بے دست و پا بھی پاتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے دین کا استہزاء اور استخفاف ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لوگ منکر ہو رہے ہوں، جس کو ایتھیزم کہتے ہیں، الحاد۔ یہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو بظاہر ان مسجدوں میں بھی آتے ہیں، بظاہر جو او اے لیول اسکولنگ سسٹم ہے، یا آپ ڈاکٹرل اور پوسٹ ڈاکٹرل لیول پر آگے چلے جائیں، سیکولر ایجوکیشنل سسٹم ان نوجوانوں کو ذہنی طور پر ارتداد کی طرف لے جا رہا ہے، کیونکہ وحی الہی کی جگہ سوشل سائنسز اور ڈٹرمنیشن آف گڈ اینڈ ایول وحی کے بجائے نعوذ باللہ من ذالک اب محض ریشنلزم، ہیومنزم اور اپنی ان لمیٹڈ خواہشات کی تکمیل کی صورت میں کیا جا رہا ہے، اس کو ریپلیس کر دیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک جس تیزی کے ساتھ نوجوانوں میں خدا کے وجود کا انکار، قرآن مجید کی توہین، فحاشی، بے حیائی، عریانیت، صحابہ کرام اور اہل بیت کی توہین علیہم السلام، قرآن مجید کی ایسی توہین جس کا وہم و گمان اور تصور آپ کے قلب اور عقل پر کبھی نہ گزرا ہو، ایسے وقت میں میں یہ نہیں کہہ رہا تمام عالم اسلام، تو فار بیونڈ دا امیجنیشن، بہت دور کی بات ہے، میں عالم اسلام نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اہل سنت کے علماء، میں کیا عرض کر رہا ہوں، پاکستان کے اہل سنت کے علماء، اگر آج آپ ایک نہیں ہوئے تو اقبال نے کہا تھا کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو۔ اس زمانے میں ہندوستان تھا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ جو انٹر اہل سنت سیکٹیرین ریلیجیس بیکرنگز ہیں، میں دست بستہ قدموں کو ہاتھ لگا کر قدم بوسی کرتے ہوئے اہل سنت کے علماء کی خدمت میں عرض گزار ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں، آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اہل سنت کے مابین جو فرقہ وارانہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے، آپ ان اکابرین اور صوفیاء کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ
ان مسائل کو سولو کر لیں، کیونکہ مجھے تو صرف مشائخ ہی نظر آتے ہیں جہاں اب سارے علماء ایک ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اگر میرے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن اگر میری گردن قلم کی جا رہی ہو، میری گردن قلم کی جا رہی ہو اور آپ توجہ میرے پاؤں میں چبھنے والے کانٹے کی طرف دلائیں، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میری گردن پر چلنے والے خنجر کی طرف بھی نگاہ کیجئے۔ اگر آپ مسلمانوں میں، بالخصوص میں اس وقت اہل سنت کے علماء کی بات کر رہا ہوں، اگر ان کو ایک کر سکتے ہیں تو آپ ایتھنک بیسس پر، آپ زبان کی بنیاد پر ایک نہیں کر سکتے، آپ ان کے علاقے کی بنیاد پر انہیں ایک نہیں کر سکتے، آپ انہیں سلاسل کی بنیاد پر ایک نہیں کر سکتے، آپ ان کے خاص مدارس کے فکری منہج اور شاکلہ انسانی کی بنیاد پر ایک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ علماء اہل سنت جمع ہو سکتے ہیں تو وہ صرف ایک ہی بات ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام پر ہی جمع ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، سیرت طیبہ ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت حرام ہے۔ میں نے کیا کہا آپ سے؟ باواز بلند بولیں، فرقہ واریت، جو شخص امت مسلمہ میں ٹکڑے کرتا ہے وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، فرمایا قریب ہے کہ اطراف و اکناف عالم سے افواج، مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، فرمایا افواج تم پر حملہ آور ہوں گی۔ آپ پورا مڈل ایسٹ دیکھ لیں، بلکنائزیشن تباہ و برباد ہو گیا، کشمیر سے لے کر آپ اس وقت فلسطین تک کی حالات دیکھ لیجئے، پاکستان میں گزشتہ 10-12 سالوں میں کیا ہو چکا ہے۔ ہم کیا اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ انتشار قائم رہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے پر، دسترخوان پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ ہماری مثال اس وقت بکریوں کے ان ریوڑوں کی طرح سے ہے جن کو قصاب کان سے پکڑ کر ذبح کرنے کے لیے مذبح لے جا رہا ہو اور ہم ایک دوسرے کو سینگے مار مار کر ذبح ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں۔ تو فرمایا کہ دشمن کا روب تمہارے دلوں سے نکال دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور آخرت کی ناپسندیدگی۔ میں اپنی گفتگو کو اس آیت پر اور اقبال کے اشعار پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ، اطاعت کرو، باواز بلند بولیں، تیز آواز سے بولیں، اطاعت کس کی کرو؟ اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑا مت کرنا، وَلَا تَفَرَّقُوا ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں تنازع، جھگڑا لڑائی میں نہ جاؤ، کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا تم بزدل ہو جاؤ، تم بزدل ہو جاؤ۔ آج ہمارا قلم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی حرمت، عزت اور ناموس پر
قرآن مجید کی حرمت اور ناموس پر اپنے قلم سے کچھ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور غور کرنا چاہیے۔ فَتَفْشَلُوا، فرمایا تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت نہیں کی، آپس میں جھگڑا کیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اور بے شک ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجدد الف ثانی کے دور میں جو مسائل تھے، اس دور میں اللہ نے انہیں خبردار کیا۔ قبلہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، میں ان سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ بہت خوبصورت اشعار پر آپ نے گفتگو کو ختم کیا کہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ ان کو ہند میں سب سے پہلے اللہ نے خبردار کیا۔ خبردار اسے کیا جاتا ہے جس کا اللہ سے دلی تعلق ہوتا ہے، ہر ایک کو خبردار نہیں کیا جاتا۔ پوری امت مسلمہ میں طوائف الملوکی کے دور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہود کے قتل کے لیے جو توہین کا ارادہ رکھتے تھے، سلطان نور الدین زنگی کا انتخاب کیا تھا۔ تو مجدد صاحب کو سلیکٹ کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج کے دور کا جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے، اپنے خاندان کے ایمان کی حفاظت ہے، اپنے معاشرے، اپنے احباب اور متعلقین کے ایمان کی حفاظت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو علامہ اقبال کے ان اشعار پر مکمل کر رہا ہوں۔ اقبال نے قرآن و سنت کے گہرے مطالعے کے بعد، ان ڈیپتھ ریسرچ کے بعد یہ اشعار لکھے۔ فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ قوت عقل سے نہیں ہوگا، قوت عشق سے زوال عروج میں، پستی بالائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں اندھیرا ہے، مشرق میں بھی اندھیرا ہے، مغرب میں بھی اندھیرا ہے، اگر دہر میں اجالا ہوگا تو اقبال نے کہا دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور چشم فلک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ اور اقبال نے قوموں کے عروج و زوال کے فلسفے کو اس شعر میں قلم بند کر دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اقبال کے اس شعر کو سمجھیں کہ جب اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کے بعد لوح اور قلم کو پیدا کیا، اور لوح پر قلم کو لکھنے کا حکم دیا کہ جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے وہ لکھ دو۔ تو جو ہو چکا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور قلم نے قیامت تک کی تقدیر کو رقم کر دیا۔ تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ لوح پر قلم سے تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اگر تم نے حضور سے وفا کر لی تو اللہ لوح و قلم تمہیں عطا کر دے گا، تمہاری تدبیر کو تقدیر بنا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اولیاء کاملین کے فیض سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو، بالخصوص میں قبلہ پیر صاحب سے دعا کروں گا
کہ آپ کی دعا میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. دعا کیجئے کہ اہل سنت کے علماء کے دلوں میں جو دوریاں آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ذکر کی برکت سے ان دوریوں کو قربتوں میں تبدیل فرما دے. اور جو ہم ایک دوسرے کے مخالف بنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان دوریوں کو ایسی محبتوں میں تبدیل فرما دے جیسے صحابہ کرام کے درمیان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض جاری تھا، وہی فیض آج ہمیں بھی عطا ہو جائے. آج اہل سنت کے علماء کو مدنی معاشرے کی اخوت کی ضرورت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.